السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے تمام دینی اور اسلامی بھائیوں، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیں اچھا ویوہار کرنا چاہیے، اس بارے میں ہم باتیں کر رہے ہیں۔ آج ہمارا یہ 26واں پارٹ ہے اور آج اس میں ہم یہ باتیں سیکھیں گے کہ ہمیں اپنے والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا ویوہار کرنے سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا، یہ باتیں انشاءاللہ سیکھیں گے ہم۔ میرے بھائیوں، اپنے ماتا پتا کے ساتھ اچھا ویوہار کرنے سے اللہ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ آتی ہے۔ دیوی شکتی، غیب سے اللہ تعالی ہمیں مدد کرتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بڑی پیاری ایک حدیث ہے، ایک پورا لمبا واقعہ ہے، آپ لوگ سنے ہوں گے، بہت ہی مشہور واقعہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی قوموں میں 3 لوگ تھے اور وہ لوگ کہیں جا رہے تھے، راستے میں کہیں جا رہے تھے کہ انہیں رات گزارنی پڑی، پناہ لینی پڑی، تو وہ لوگ ایک غفا میں داخل ہو گئے۔ پہاڑ کے اندر ایک غار تھا، ایک غفا تھا، اس میں وہ لوگ داخل ہو گئے رات گزارنے کے لیے، وہاں پہ آرام کرنے کے لیے، اس میں پناہ لینے کے لیے۔ میں مختصر میں بتا رہا ہوں، ہوا کیا، وہ تینوں اس میں تھے کہ اچانک پہاڑ سے اوپر سے ایک بہت بڑا چٹان، بہت بڑا پتھر کھسکا اور پھسل کے آیا اور اس غار کے منہ پر آ کے بند ہو گیا۔ جب غار کے منہ کے اوپر بند ہو گیا، وہ چٹان اتنا بڑا تھا، وہ پتھر اتنا بڑا تھا کہ یہ تینوں مل کے اس کو ہلا بھی نہیں سکتے تھے، تو اس کو ہٹائیں گے کیسے؟ اب یہ تینوں بیچارے پریشان ہو گئے، مضطرب ہو گئے، بیاکل ہو گئے کہ اب تو خیر نہیں ہماری۔ موت ان کو اپنے سامنے نظر آنے لگی کہ اب تو ہم مر جائیں گے، اس کو ہم ہٹا بھی نہیں پا رہے، چلائیں گے بھی تو کوئی نہیں سنے گا، ہماری مدد کون کرے گا؟ اب اس غار سے، اب اس گفا سے ہم مکتی کیسے پراپت کر سکتے ہیں؟ اس سے ہم کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ اس سے ہم کیسے باہر نکل سکتے ہیں؟ ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے یہی مشورہ کیا کہ اب یہاں پہ ہمارا کوئی بھی مددگار نہیں ہے، ہماری مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، چلو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اپنے زندگی میں کوئی بھی اگر نیک عمل کیا ہے، اس کا وسیلہ لگا کے، ہم نے کوئی بھی نیک عمل، میرے بھائیوں، نیک عمل کا وسیلہ لگا کے اللہ سے دعا کرنا یہ جائز ہے۔ آپ نے کوئی بھی نیک عمل کیا، ہم مؤمن ہیں، ربنا اننا آمنا، ہم ایمان لائیں، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے۔ اسی طرح سے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہ نماز پڑھنا یہ نیکی ہے، اچھا کام ہے، صبر کرنا یہ نیکی ہے، اچھا کام ہے، بہترین کام ہے، ثواب کا کام ہے، تو اس کو ہم وسیلہ بنا کے دعا کر سکتے ہیں۔ وسیلہ کی کتنی قسمیں ہیں اور کس طرح کے وسیلے جائز ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے جو اپنی زندگی میں نیک عمل کیا ہے اس کا وسیلہ ہم بنائیں گے، کسی بزرگ کا وسیلہ نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ بنایا۔ اس میں سے پہلے شخص نے کیا کہا، اے میرے رب، اے میرے اللہ، میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ آپ غور سے سنیں، میں بکریاں چرایا کرتا تھا، بکریوں کو چرانے لے کے جاتا اور شام کو جب واپس لے کے آتا ان بکریوں کا دودھ نکالتا تھا۔ بکریوں کا دودھ دوہنے کے بعد میں سب سے پہلے اپنے ماتا پتا، اپنے والدین، اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، پھر اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ روزانہ کا میرا یہی روٹین، یہی معمول تھا کہ ایک دن میں بہت دور چلا گیا بکریاں لے کر کے اور بہت دیر ہو گئی، جب واپس میں لوٹا تو بہت رات ہو چکی تھی۔ جب میں گھر پہنچا تو دیکھا میرے ماں باپ سو چکے ہیں۔ میں نے بکریوں کا دودھ نکالا، بکریوں کا دودھ دوہ کے اس دودھ کے پیالے کو، اس دودھ کے برتن کو میں جب لے کے اپنے ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا وہ دونوں سوئے ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ میرے ماں باپ کی نیند میں کوئی خلل پڑے، ان کے نیند میں کوئی بادھا آ جائے، وہ آرام سے سو رہے ہیں، تو میں نے انہیں جگانا بھی پسند نہیں کیا۔ میں یہ سوچا کہیں یہ سو رہے ہیں تو ان کو خلل نہ ہو، ان کو تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اسی وجہ سے میں نے ان کو جگانا بھی سویکار نہیں کیا، اور میں وہ دودھ کا برتن لے کے، دودھ کا پیالہ لے کے ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا، ان کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس بات پر کہ جب ان کی نیند کھلے گی، جب وہ نیند سے بیدار ہوں گے، جب سو کر اٹھیں گے تو میں انہیں دودھ پلاؤں گا۔
میرے بھائی غور کریں، کتنا ادب، کتنا احترام، اور اپنے ماں باپ کے لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ وہ دودھ کا پیالہ لے کے میں کھڑا تھا اور میرے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے میرے قدموں کے سامنے، میرے پیروں کے نیچے وہ لوگ رو رہے تھے، چلا رہے تھے، چیخ رہے تھے بھوک کی وجہ سے، لیکن میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں دودھ پہلے اپنے بچوں کو دوں، اپنے ماں باپ سے پہلے میں دودھ پہلے اپنی بیوی کو دوں، دوسروں کو دوں، سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا۔ اے اللہ، اس انتظار میں انتظار کرتا رہا، دودھ کا پیالہ لے کے اپنے بچوں کو میں نہیں دیا، اپنی بیوی کو نہیں دیا، بلکہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ پہلے ماں باپ کو پلاؤں گا، پھر ان لوگوں کو پلاؤں گا۔ یہاں تک کہ صبح ہو گئی، صبح جب ماں باپ کی نیند کھلی تب انہوں نے دودھ پیا، میں نے انہیں دودھ پیش کیا، انہوں نے دودھ کو پی لیا، پھر میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ پھر بھائی غور کریں، ماں باپ کا ادب، احترام، ان کا آدر اور ستکار، ان کے ساتھ اچھا ویوہار اس طرح سے کیا جاتا، کتنا ان کے اندر ادب تھا۔ انہوں نے پھر یہ کہا، اے اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف آپ کی رضا کے لیے، اے اللہ میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، تیری نکٹتا اور پرسنتا پراپتی کے لیے کی ہے، تو یہ اللہ تو اس چٹان کو ہٹا دے، اس چٹان کو، اس پتھر کو یہاں سے ہٹا دے۔ حدیث کے اندر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، خود بخود کھسک گیا۔ دوسرے لیکن اتنا نہیں دور ہوا کہ تینوں نکل سکتے ہیں باہر۔ پھر دوسرے نے کیا کہا، اے اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، میری ایک چچیری بہن تھی، میری چچا کی لڑکی تھی، میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، بہت پیار کرتا تھا، اس طرح سے جیسے کوئی شوہر اپنی بیوی سے، کوئی مرد اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے، اس طرح سے میں اسے چاہتا تھا، اور میں اس سے اپنی خواہش پوری کرانا چاہتا تھا، میں اس سے اپنا منہ کالا کرنا چاہتا تھا، میں اس کے ساتھ زنا کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ تیار نہیں ہو رہی تھی، یہاں تک کہ اس کے اوپر بڑی مجبوری آ گئی، وہ بھوک مری اور پریشانی میں مبتلا ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم مجھے 120 دینار دے دو گے تو میں تمہاری خواہش پوری کروں گی۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں نے مزدوری کی، محنت کی، اور 120 دینار کما کے میں لایا، میں نے اس لڑکی کو وہ دینار دے دیے، وہ تیار ہو گئی میری خواہش پوری کرنے کے لیے۔ پھر جب ہم دونوں ایکانت میں ہوئے، پھر جب ہم دونوں اکیلے میں گئے، تنہائی میں ہو گئے، یہاں تک کہ اب ہمارے درمیان کچھ نہیں تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ حدیث کے اندر ہے کہ میں اس کے پیروں کے درمیان میں بیٹھ گیا، یعنی گندا کام کرنے کے لیے، اس غلط کام کو انجام دینے کے لیے، اپنے منہ کو کالا کرنے کے لیے۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈرو، اور اس غلط کام کو نہ کرو، یہ بڑی گندی حرکت ہے، اس برے کام کو نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اور تم اس کو اپنے لیے حلال مت کرو۔ اس نوجوان بندے نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرنے لگا، فوراً اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف میرے اندر آ گیا، اللہ کا بھے میرے اندر سما گیا، اور میں فوراً وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا، میں نے چھوڑ دیا وہ کام۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان بھائیوں، آپ لوگ غور کریں کہ آج کل ایسے بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ویبھچار، زنا کرنے کے لیے یعنی محنتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے وقت میں اپنے ایمان کو بچا لینا یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ انہوں نے اپنے ایمان کو بچا لیا، اور وہ دینار جو تھا، دینار انہوں نے دے دیا، کہا یہ دینار تم سب لے لو، اپنی ضرورت پوری کرو، میں تم سے یہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ اللہ کا خوف، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ سے بھے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل میں وساتے ہوئے انہوں نے اس کام کو چھوڑ دیا کہ اللہ اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے کیا، میں نے اس غلط کام کو میں نے چھوڑ دیا صرف تیری خوشنودی کے لیے، تیری پرسنتا پراپتی کے لیے، تو اللہ تو اس چٹان کو اور ہٹا دے۔ چٹان تھوڑا اور ہٹ گیا۔ تیسرے شخص نے کیا کہا، اے اللہ میرے پاس جو نیک کام ہے وہ یہ ہے کہ میرے یہاں کچھ مزدور مزدوری کرتے تھے، میں سارے لوگوں کی مزدوری دے دیا کرتا تھا، سب لوگ مزدوری اپنی لے کے چلے گئے، ایک نے مزدوری کی لیکن وہ اپنی مزدوری لے کے نہیں گیا، وہ ویسے ہی چلا گیا، تو میں نے اس کی مزدوری کو تجارت میں لگا دیا، بیپار میں لگا دیا، اور پھر بیپار میں جب لگا دیا تو اس کی مزدوری سے خوب فائدہ ہوا، اس میں خوب وردھی، خوب برکت ہوئی، یہاں تک کہ میں نے اس سے بھیڑ، بکریاں، گائے خرید لیے، اور بہت دنوں کے بعد پھر وہ شخص واپس آیا، اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، مجھے اپنی مزدوری دے دو۔
انہوں نے کیا کہا کہ یہ سب بھیڑ بکری گائے یہ سب تمہارے ہیں لے جاؤ، یہ اونٹ یہ سب تمہارے ہیں لے جاؤ۔ کہا نہیں میری مزدوری دیجیے، آپ جتنی میری مزدوری ہوتی ہے وہی دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں یہی تمہاری مزدوری ہے، تم چھوڑ کے چلے گئے تھے، میں نے اس کو تجارت میں لگا دیا، میں نے اس کو بیپار میں لگا دیا، اس میں برکت ہوئی اور اس سے میں نے یہ بھیڑ بکری گائے اور یہ سب چیزیں میں نے خرید لی ہیں۔ چنانچہ وہ بندہ ساری چیزوں کو لے کے خوشی خوشی چلا گیا۔ انہوں نے بھی یہی کہا اللہ میں نے یہ کام تیری خوشنودی تیری رضا تیری پرسنتا پراپتی کے لیے کی، تو اللہ تعالیٰ اس چٹان کو یہاں سے ہٹا دے، اس پتھر کو یہاں سے ہٹا دے۔ میرے بھائیو ان تینوں لوگوں کی دعاؤں سے وہ چٹان وہ بڑا سا پتھر خود بخود اس غار کے منہ سے ہٹ گیا اور یہ تینوں صحیح سالم اس غار سے باہر نکل گئے۔ تو پتہ کیا چلا؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ غیب میں ہماری مدد کرتی ہے، غیب میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے سامنے آتی ہے، دیوی مدد اللہ کی طرف سے مدد ہمارے لیے آتی ہے جب ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ویوہار کریں گے۔ جیسا کہ میں نے بتایا 3 لوگوں کا واقعہ، اس میں سے سب سے پہلا بندہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا تو اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا اور تینوں کی دعاؤں کو قبول کر کے اللہ نے غار سے باہر نکال دیا۔ میرے بھائیو اسی وجہ سے ہم کہیں اگر مصیبت میں اکیلے میں تنہائی میں پڑیں، انشاءاللہ اگر ہم نے ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک کیا ہے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی، ضرور آئے گی، پہلی بات میرے بھائیو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ تو ان کے اوپر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے ہمارے اوپر دیا کی ہے، انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا جب ہم چھوٹے تھے۔ اور دوسری آیت میں ہے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس طرح سے ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہیں، ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ اور میرے بھائیو جب ماں باپ کا انتقال ہو جائے، ہمارے میں سے کسی کے اگر ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو پھر ہم ان کے لیے ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کریں، ہمیشہ دعا کرتے رہیں، ان کے لیے صدقہ اور خیرات کریں، ان کے لیے دان پنیہ کریں۔ اس طرح سے ان کے اگر ان کے اوپر کوئی منت ہے اس کو بھی ہم پورا کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیو اس کا ثواب ماں باپ کو پہنچتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله كله الا من 3، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، ثواب پہنچنے کا، اس کو ثواب کمانے کا، ثواب ملنے کا سارا اس کا سلسلہ، سارا اس کا راستہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3۔ یعنی 3 ایسے کام ہیں جس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ اس میں سے پہلا کیا ہے کہ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ انسان نے صدقہ جاریہ کہیں پہ نل لگوا دیا، کہیں درخت لگا دیا، کہیں مسجد اور مدرسہ بنوا دیا، اس میں کوئی کمرہ بنوا دیا، تو جب تک اس میں نیک کام ہوتا رہے گا، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کو ثواب اس کا ملتا نہیں، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ دوسرے نمبر پہ او علم ينتفع به، کہ ایسا علم جس سے فائدہ اٹھا جائے، اس نے کسی کو قرآن سکھا دیا، کسی کو دین کی باتیں بتا دی، تو جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ او ولد صالح يدعو له، اگر کوئی نیک لڑکا، اس کا کوئی نیک اولاد ہے، اس کی کوئی نیک اولاد ہے اور دعا کرتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ تو اس میرے بھائی اگر ہمارے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تو اگر ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اس کا اجر ان کو ملے گا۔ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے دادا کے لیے، پردادا کے لیے، اپنے دادی کے لیے، یعنی جو بھی پروج ہیں، جو بھی ہمارے گزرے ہوئے لوگ، ان کے لیے ہم دعا کریں، یہ ثواب ان کو پہنچے گا۔ اسی طرح سے ان کے نام سے صدقہ اور خیرات بھی کریں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ان ابی مات، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور انہوں نے بہت سارا مال چھوڑا ہے، مال بہت زیادہ ہے، لیکن انہوں نے کچھ وصیت نہیں کی، تو کیا اگر میں اس مال میں سے خیرات کروں، صدقہ کروں، کچھ دان کروں تو ان کو ثواب ملے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں، اس سے ان کے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ تو میرے بھائیو اس طرح سے جو ہے ان کے نام سے ہم صدقہ اور خیرات بھی کرنا چاہیے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو میں کون سا صدقہ کروں، کون سا خیرات کروں، میں اللہ کے نام سے کیا خیرات کروں کہ میری ماں کو ثواب پہنچے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی، اللہ کے راستے میں پانی خیرات کر دو۔ تو انہوں نے ایک کنواں کھدوایا،
اور کنواں کھدوا کے اس کنویں کے پانی کو وقف کر دیا اللہ کے لیے، اور اس کنویں کا نام رکھا ہادہ لأم سعد، ہادہ لأم سعد، یہ ام سعد کا کنواں ہے، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں اپنے ماں باپ کے نام سے ہم صدقہ اور خیرات بھی کرنا، یہ بڑی ضروری ہے اور بڑی اہم بھی ہے، اور اس سے ہم اپنے ماں باپ کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں ماں باپ بڑے انمول ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر تک ہمارے اوپر سلامت رکھے، اور جن کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرما کے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔